نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کا تعارف اور حروف مقطعات سے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سورہ بقرہ کے تعارف کی اگر ہم بات کریں، سورہ بقرہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی، سب سے طویل صورت ہے، جس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یہ صورت ہجرت کے بعد۔ اور لیکن ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے، اس صورت کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج پر، تو وہاں پر یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ تو یہ وہ اہم سورہ ہے کہ جس کے اندر اس آیت کو ہونے کا شرف حاصل ہے، تو یہ قرآن حکیم کی وہ سورہ ہے۔ اور اس کے موضوعات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو موضوعات پیش کیے گئے ہیں، میں سب سے پہلے تو انسان ہی، چونکہ قرآن کا موضوع ہے تو انسانوں کی اقسام پر بات کی گئی ہے۔ 3 اقسام انسانوں کی بیان ہوئی ہیں، مومنین ہیں، منافقین ہیں اور کفار ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے، ابلیس کا انکار ہے، پھر بنی اسرائیل کا جو ان کا مفصل ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ مسائل ہیں، اور پھر اس میں تحویل کعبہ کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف جو ہے اس کو رخ چینج کر دیا۔ پھر وراثت سے متعلق کچھ قوانین ہیں، لیکن یہ بیشتر قوانین جو ہیں ان کو سورہ نساء میں منسوخ کر دیا گیا، لیکن ابتدائی قوانین یہاں موجود ہیں۔ پھر اسی صورت میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے بعد روزے کے کچھ مسائل بھی یہاں پر موجود ہیں کہ روزہ کن پر جو ہے وہ معاف ہے، کیا صورت ہے۔ اعتکاف کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد طلاق سے متعلق بہت سارے قوانین اس صورت میں موجود ہیں۔ پھر سود کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کا تذکرہ دوبارہ سے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا نمرود کے ساتھ مکالمہ، ان کی خواہش، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ سود سے متعلق اس صورت کے اندر موجود ہیں، احکام موجود ہیں۔ اس کے بعد اس کے آخر میں جو ہے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا لین دین کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اس کو دستاویزی شکل دینی چاہیے۔ اور آخر میں اس صورت میں وہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آیت کریمہ ہے، وہ اہم دعا ہے کہ جس کا جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ پر یہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حروف مقطعات کی اگر ہم بات کریں تو یہ سورج جو ہے اس کا ابتدا اس کی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو الگ الگ لکھے ہوتے ہیں اور الگ الگ پڑھنے ہوتے ہیں، آپ ان کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جیسے ان کی ابتدا سورت کی الف لام میم سے ہوتی ہے تو آپ اس کو الف لام میم ہی پڑھیں گے، آپ علم نہیں پڑھ سکتے، علم پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم کو ملا کے علم نہیں پڑھ سکتے، بلکہ الف لام میم پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید میں کل 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا سورہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور حروف مقطعات کی صحیح حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیوں معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیں، باقی لوگوں کو، امت کو معلوم نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی، اور میں بھی کہ معلوم ہو، ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں کیا، اور یہی فرمایا جو آپ نے فرمایا، ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی کر رہے ہوں، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں کیا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ کیوں ظاہر نہیں کیے گئے؟ تو میرا جو ماننا ہے، میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس صورت کا جو وہ نازل کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو آپ کلام کی ہر چیز کھول کر سامنے رکھ دیتے، لیکن چونکہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، تو اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات کو اپنے پاس رکھا ہے، مبہم رکھا ہے، کیونکہ یہ جو کلام کا خالق ہوتا ہے یا کسی بھی تخلیق کا جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، اور ہر چیز وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ اب دنیا کا بھی اصول ہے، کہا جاتا ہے نا کہ اچھے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ
سارا علم نہیں ٹرانسفر کرتے، کچھ نکات ہوتے ہیں جو ان کے پاس محفوظ ہوتے ہیں اور انہیں تک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کسی بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ کلام چونکہ اللہ کا ہے، اس لیے ان کا حقیقی علم بھی اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہونے پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی واضح دلیل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی اور کا کلام ہوتا تو سارے نکات، ساری باتیں اس پر ظاہر کر دیتا، اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے جو بھی کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ خیر لفظ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مناسب ہو، لیکن بہرحال وہ کرتا۔ لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی ساری چیزوں کو ظاہر نہیں کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مخلوق یا باقی لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اس کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہوں، اس لیے بہرحال اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ میں ان صورتوں کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا 29 صورتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ اعراف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، اس کے بعد سورہ یوسف ہے، پھر سورہ رعد ہے، پھر سورہ ابراہیم ہے، پھر سورہ ہجر ہے، پھر سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اس کے بعد پھر سورہ شعراء ہے، پھر سورہ قصص ہے، پھر سورہ نمل ہے، ٹھیک ہے، اس پر سورہ عنکبوت ہے، پھر سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اس کے بعد سورہ یاسین ہے، پھر سورہ صاد ہے، پھر سورہ مومن ہے، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے بعد سورہ شورا ہے، پھر سورہ دخان زخرف، پھر دخان، پھر سورہ جاسیہ ہے، پھر سورہ احقاف ہے، اس کے بعد سورہ قاف، اور آخری سورت سورہ نون ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور یہ مختلف ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 5 ہیں، اور کہیں 2 ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا 3 حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتی ہے، سورہ اعراف میں 4 ہے، الف لام میم صاد ہیں، سورہ مریم اور سورہ شورا یہاں پر 5 ہیں، سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد، اور سورہ شورا میں حا میم عین سین قاف، پھر سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ 2 ہیں، پھر سورہ جو ہے سورہ نمل یہاں 2 ہیں، طاسین، ٹھیک ہے، پھر طاسین میم ہے سورہ قصص اور سورہ شعراء، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے سورہ صاد میں 1 بھی ہے، سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ نون، یا ایک ہے، ایک لفظ ہے، سورہ صاد میں 1 ہے، سورہ قاف میں 1 ہے، اور سورہ نون میں 1 ہے، پھر حامیم 2 ہیں۔ تو یہ مختلف ہیں، اور اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل، کہاں 1 کیوں ہے، 2 کیوں ہیں، 3 کیوں ہیں، 4 کیوں ہیں، 5 کیوں ہیں، یعنی 1 سے لے کے 5 تک مختلف تعداد موجود ہے۔ تو اس کا صحیح علم اللہ کو معلوم ہے۔ تو سورہ بقرہ کا، اچھا ہاں ایک بات اور ذکر کر دوں جو ایک اہم نقطہ تھا، کہ اس سورت کا نام بقرہ کا معنی گائے ہے، اور گائے کا جو واقعہ ہے، ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ تو کیا، لیکن اس کے اندر گائے کا جو واقعہ موجود ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ تو اس سورت سے متعلق چند اہم معلومات جو وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور حروف مقطعات کی تھوڑی تفصیل رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ کل سے سورہ کا باقاعدہ جو ہے آغاز کریں گے، اور ان کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح اپنی بساط کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن حکیم کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے کر سکتا ہے، باقی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اپنی بساط کے مطابق جو کچھ بھی ہو سکے گا پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کا فہم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔